نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. سورۃ الصاد کے شروع میں مشرکین نے اس بات پر تعجب کیا تھا کہ ایک خدا سارے کام کس طرح کرتے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ تو بڑی عجیب بات. ہمارے تو 360 خدا ہیں، بت ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ہر کام کا خدا جو ہے وہ الگ الگ ہے. تو یہ پیغمبر جو آئے کہتے ایک خدا کی عبادت کرو. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ تو عجیب بات ہے، ہم ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی اور مخالفت کی انہوں نے. تو کہا جی ہم نے تو پہلے ایسی بات نہیں سنی، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بڑے عرصے تک جو یہ لوگ تھے بغیر پیغمبر کے رہے، تو انہوں نے بات کہاں سے سننی تھی. آج کی آیت میں فرمایا کہ انزل علیہ الذکر من بیننا، بھئی وحی نازل ہوئی ہے ہمارے درمیان محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک غریب آدمی ہے، یتیم ہے. کسی بڑے آدمی پہ نازل ہونی چاہیے تھی، یہ کیوں؟ انزل علیہ الذکر من بیننا، ہمارے درمیان یہی رہ گئے تھے کہ ان پہ وحی نے آنا تھا. اب یہ مشرکین کا اعتراض تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کہ بھئی ہم میں سے کسی کو بناتے، کسی بڑے کو، مالدار کو. تو انزل علیہ الذکر من بین، ہمارے درمیان ذکر ان پہ نازل ہوا. تو اللہ فرماتے بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ ان لوگوں کو میرے اس کلام پر شک ہے. شک، بل ہم فی شک من ذکری. تو فرمایا کہ جب میرے کلام پر، میرے قرآن پر، میرے وحی پر شک ہے، بل لما یذوقوا عذاب، تو پھر یہ عذاب، میرا عذاب چکیں، ان کو پھر میرا عذاب ملے گا. تو اللہ کے قانون پر، اللہ کی بات پر، قرآن پر شک کرنا، یہ اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے. پھر اللہ پاک نے دوسرا جواب یوں دیا کہ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا تیرے رب کے رحمت کے جو خزانے ہیں وہ ان کے پاس ہیں؟ پیغمبری دینا یہ تو ایک خزانہ ہے، رحمت ہے اللہ کی. تو کیا یہ بنائیں گے نبی یا ان سے مشورہ ہوگا؟ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، وہ رب جو کہ عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے اور وہاب ہے، زیادہ دینے والا. وہاب کے معنی جی زیادہ دینے والا. لوگ نام رکھتے ہیں نا عبد الوہاب، بڑا پیارا نام ہے.
تو فرمایا ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبری ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. کسی کو پیغمبر بنانا کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو کیا رہا میرے رحمت کے خزانے ان کے پاس ہے، یہ تقسیم کریں گے؟ ان سے مشورہ ہوگا کہ بھئی نبی کس کو بنانا ہے. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا اس وہاب اور زبردست اللہ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہے؟ نہیں، وہ اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے نبی بنا دے. تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ پھر فرمایا ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا زمین و آسمان کی بادشاہی ان کے پاس ہے جو اس طرح باتیں کرتے ہیں؟ تو زمین و آسمان کی بادشاہی کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے. فرمایا ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، زمین و آسمان کی بادشاہی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے کیا وہ ان کے پاس ہے؟ جب ان کے پاس ہے تو پھر کیا کریں؟ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، پھر یہ رسیاں لگائیں آسمان کی طرف اور اس پر چڑھ جائیں. اگر یہ مالک ہیں تو آسمان تک پہنچ جائے. جا سکتا ہے کوئی؟ نہیں جا سکتا. پھر رسیاں لٹکاؤ اور پھر اوپر چڑھ جاؤ. تو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک کون ہے جی؟ اللہ ہے. وہ جسے چاہے نبی بنا دے، جسے چاہے نہ بنائے. جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، یہ ہارے ہوئے لشکر ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں نا اسلام کی، دین کی، اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں. جُندٌ مَّا هُنَالِكَ، یہ یہاں ایسے لشکر ہیں مہزوم من الاحزاب، جو کہ ہارے ہوئے لشکر ہیں. کیا ہے؟ بہت بڑی دنیا اگر مخالفت کرے، بہت بڑا لشکر ہو، تو اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. فرمایا یہ ہارے ہوئے لشکر ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. اور اللہ نے پھر مثال دی ان کی کہ یہ جو ہارے ہوئے لشکر ہیں، ان سے پہلے کذبت قبلہم قوم نوح، اسی طرح پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا. میرے پیارے نبی آپ تسلی رکھیں، یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں. کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح کے لوگ گزرے ہیں. وعاد، قوم عاد گزری ہے. وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون میخوں والا. فرعون کون تھا جی؟ میخوں والا. میخوں والا اسے کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ جس کو سزا دینا چاہتا تھا تو وہ ہاتھ اور پاؤں اس طرح رکھ کے لکڑیاں نیچے اس پہ میخیں ٹھوکتا تھا. وہ جو جادوگر تھے ان کو اس طرح سزا دی تھی اس نے، ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھوکتا تھا. فرمایا کہ وہ بھی گزرا ہے. قوم نوح، قوم عاد اور فرعون میخوں والا بھی گزرا ہے. ان سے بڑے بڑے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، انہوں نے بھی پیغمبروں کی کیا کی؟ مخالفت کی. اور فرمایا وہ سمود، اور قوم سمود بھی گزری ہے. وہ قوم لوط، اور قوم لوط بھی گزری ہے. وہ اصحاب الایکہ، اور ایکہ والے بھی گزرے ہیں. ایکہ والے جو تھے وہ شعیب علیہ السلام کی قوم. ایکہ پہاڑ کو کہتے ہیں، جنگل کو کہتے ہیں. فرمایا کہ وہ سمود، اور قوم سمود گزر چکی ہے. قوم لوط گزر چکی ہے. وہ اصحاب الایکہ، ایکہ والے گزر چکے ہیں. اولئک الاحزاب، یہ بڑے بڑے گروہ تھے. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب نے جب میرے رسولوں کی مخالفت کی، جھٹلایا، تو میرا عذاب ان پر ثابت ہو چکا ہے. اب میرے عذاب سے نہیں بچ سکتے. ان کل الا کذب الرسل، ان سب قوموں نے میرے رسولوں کو کی تکذیب کی. فحق عقاب، تو ان پر کیا ہو گیا جی؟ میرا جو عذاب ہے وہ ثابت ہو گیا. اب ان کو وہ عذاب ملے گا. تو فرمایا کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ ہمارے درمیان انزل علیہ الذکر من بیننا، ہمارے درمیان انہی کو نبی بنانا تھا. بل ہم فی شک من ذکری، فرمایا کہ میرے
جو نصیحت ہے، جو ذکر ہے میرے طرف سے، اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب شک میں پڑے ہیں تو فرمایا بل لما یذوقوا عذاب، تو میرا عذاب چکیں گے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، اور کیا تیرے رب کے جو خزانے ہیں، رحمت ہے، نبی بنانا ہے، وہ ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے اختیار میں نہیں، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَمَا أَمْ لَهُم مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، زمین و آسمان کے اگر یہ بادشاہ ہے تو پھر رسیاں لگائیں اور اوپر چڑھ کے دکھائیں۔ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، یہ ہارے ہوئے لشکر ہیں جو سارے جمع ہیں۔ فرمایا كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ، اس سے پہلے قوم فرعون، قوم نوح اور فرعون میخوں والا، یہ بھی گزر چکے ہیں۔ وَثَمُودَ، قوم سمود، وقوم لوط، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور جنگل والے، أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ، یہ سارے کے سارے بڑے لشکر تھے، گروہ تھے۔ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ، انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، تو میرا عذاب کا تازیانہ ان پر ثابت ہو چکا ہے۔ تو جو بھی اس دور میں اگر کسی نے دین کی مخالفت کی، پیغمبروں کی مخالفت کی، آج بھی جو کر رہے ہیں، تو انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے پاس جب جائیں گے تو پھر عذاب چکیں گے۔ تو سمجھدار، ہوشیار، عقل والے لوگ وہ ہیں جو نہ اس دور میں جنہوں نے مخالفت کی اور نہ اس دور میں جو مخالفت کرتے ہیں، وہ ہے اصل لوگ۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔